عفان کو آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ اسے لگا تھا کہ شاید سونیا سو چکی ہوگی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بلکنی میں اپنے سینے پہ دونوں بازو باندھے کھڑی ہوئی تھی، باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آیا، اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ اس نے جیسے ہی اس کے لمس کو محسوس کیا تو ایک دم سے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور یہ دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ تم رو رہی ہو کیا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ سونیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے قریب ہوتی، اس کے گریبان سے پکڑتی، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر عفان کو کچھ ہونے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ رو کیوں رہی ہو؟ عفان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ مجھے اولاد چاہیے عفان، مجھے پتہ ہے آپ کو کچھ عرصے بعد اولاد کی ضرورت ہوگی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کو اولاد کی خواہش ہونے لگ جائے گی۔ اس کی بات سن کے عفان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ سونیا کے ذہن میں آج پھر وہی بات چل رہی تھی۔ سونیا دیکھو، میں نے کتنی دفعہ تمہیں سمجھایا ہے، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں کن الفاظ میں سمجھاؤں کہ مجھے اولاد کی کوئی چاہ نہیں۔ اگر ہماری اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں آپ کو بول رہی ہوں نا، ہم کسی اور سے بچہ پیدا کروا لیتے ہیں۔ آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ اللہ ہمیں اپنی اولاد دے گا نا سونیا، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا۔ شاید یہ رات جب ہم ملیں تو اس کے بعد ہماری اولاد ہو جائے۔ اس کی بات سن کے عفان نفی میں سر ہلانے لگا۔ عفان جب بھی اس کے قریب آتا، وہ صرف اسی ٹاپک کو لے کے بیٹھ جاتی، جس کی وجہ سے عفان بیزار ہونے لگ جاتا۔ اسے اپنے قریب کرتا، اس پہ اپنی محبت نچھاور کرنے لگا، اپنے ہر لمس سے اسے یہ احساس کروانے لگا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے، اسے کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ اسے اولاد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کی کمر میں اپنی گرفت مضبوط کرتا، بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر گئی۔ صبح صبح نوال کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ انیکسی میں ناشتہ لگانے لگی۔ اتنے میں سونیا اس کے پاس آئی اور اس نے نوال کو سر سے پیروں تک دیکھا۔ ایک چھوٹا سا تمہیں کام بولا تھا، تم وہ بھی نہیں کر سکی؟ اس نے غصے میں نوال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نوال تھوڑا گھبرا کے دیکھنے لگی۔ سونیا بی بی، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں۔ آپ جیسا مجھے کہتی ہیں میں ویسا ہی کرتی ہوں، مگر وہ نگاہیں اٹھا کے میری طرف دیکھتے تک نہیں، پھر میں کیسے آپ کے شوہر کو اپنی طرف مائل کروں؟ نوال اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی۔ آج تم ناشتہ اس کے کمرے میں لے کے جاؤ گی۔ تمہیں پتہ ہے نا، میرے شوہر کی اولاد تم نے پیدا کرنی ہے، اس کے لیے تمہیں اسے بہکانا ہے، اسے اپنے قریب کرنا ہے۔ میں اپنی طرف سے اسے منانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ جیسے ہی مانے گا تو پھر تمہیں لے کے بہت آسانی سے۔ سونیا نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ سونیا کی بات سن کے اس کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے سونیا نے ناشتہ اسے دیا اور کمرے میں جانے کا کہا۔ ناشتے والی ٹرے اٹھاتی وہ کمرے کی طرف آئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے عفان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے ٹیبل پہ ناشتہ رکھا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ عفان جو بغیر شرٹ کے باتھ روم سے باہر نکلا، سامنے بیٹھی ہوئی نوال کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ آج کل اسے نوال سے بہت زیادہ چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ ہر لمحہ وہ اس کے قریب گھومتی، اسے بہکانے کی کوشش کرتی اور یہ چیز اسے غصے میں مبتلا کر دیتی۔ نوال اس کی باڈی کو دیکھے جا رہی تھی، جم میں بنائے گئے مسلز اور اس کے تنے ہوئے اعصاب۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے اسے صوفے سے کھڑا کیا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، نوال کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔
دیکھو، یہ جو تم فضول باتیں میری بیوی کے دماغ میں ڈال رہی ہو نا، میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ سب کچھ تم نے ہی میری بیوی کے دماغ میں ڈالا ہے۔ اگر تم نے سونیا کے دماغ میں ایسی فضول بات ڈالنے کی کوشش کی نا، بغیر شادی کے میں کوئی گناہ کر کے اپنی اولاد پیدا کروا لوں گا، تو یہ تم لوگوں کی خوش فہمی ہے۔ ایک دم سے اسے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ نوال کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت اچھے، اب تو تم یہ رونے والا ڈرامہ کر رہی ہو نا، نکل جاؤ اور آج کے بعد مجھے کمرے میں نظر مت آنا۔ یہ کہتے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے مزید سونیا پہ غصہ آنے لگا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا اس نے ناشتے کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ وہ جو باہر آفس کے لیے جا رہا تھا، پیچھے سے سونیا کی آواز آئی تو اس کے پاس آیا۔ آپ مجھ سے مل کے بھی نہیں جا رہے؟ میری جان، میں آپ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ وہ میں بس ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، جلدی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کے قریب ہوتا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آج جلدی واپس آ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آج آپ کی ساری پسند کی چیزیں بنواؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ غصے میں کچن میں ہی اس کے بازو سے پکڑ کے تماچا نوال کے منہ پہ رسید کیا۔ نوال اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے سامنے کھڑی ہوئی سونیا کو دیکھنے لگی، جو اس کی بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ تم سے کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے پوچھنے لگی۔ اتنی حسین ہو، کل سے تم ان کھلے کھلے کپڑے میں نہیں جاؤ گے ان کے سامنے، بلکہ ایسا لباس پہنو جسے وہ شخص تمہاری طرف مائل ہو۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں پیسے نہیں چاہیے؟ سونیا اس کی بے بسی دوبارہ سے اسے یاد کروانے لگی۔ چاہیے؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے پیار نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا، اس کے آپریشن کے لیے تمہیں 10 لاکھ چاہیے، اور جب تم میرا کام کرو گی اس کے بعد ہی میں تمہیں 10 لاکھ دوں گی۔ اس کی بات سن کے نوال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نوال نے زندگی میں پہلے ہی اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ کم عمری میں اس کی شادی ہو گئی، اللہ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا، لیکن اس کا شوہر جو نشئی تھا اسے مارتا پیٹتا تھا، اس پہ الزام لگا کے، اس کے کردار کے بارے میں غلط باتیں کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ اور جب اپنی ماں کے گھر آئی تو بھائی اور بھابھی نے بھی اسے قبول نہ کیا، اور اسی دوران اسے پتہ چلا اس کے بیٹے کے دل میں سوراخ ہے جس کے لیے سرجری کروانی ہے، اور اسے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس کے بھائیوں نے تو اسے نکال دیا، جس کے بعد وہ دارالامان میں رہنے لگی۔ وہاں سے اس کی ایک دوست بنی جو کہ نرس تھی، اس نے پرائیویٹ ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا تھا، وہی خرچہ اٹھا رہی تھی، لیکن اس نے بولا تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتی، یہ تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ تب اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے شروع کر دیے۔ وہ سونیا کے گھر آئی۔ اس سونیا نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو اس کے دماغ میں یہ خیال آنے لگا، یہ ان کے گھر میں رہتی ہے زیادہ تر، تو اسی سے وہ اپنے شوہر کا بچہ پیدا کروا لے اور سکون سے زندگی گزارنے لگ جائے، کیونکہ ہر لمحہ اسے یہ خوف رہتا تھا کہ اولاد کے لیے عفان دوسری شادی نہ کر لے۔ یہ لو، یہ کچھ کپڑے ہیں، کل سے تم یہ پہنو گی۔ سونیا اس کے سامنے کچھ لباس رکھتے ہوئے بولی، جو بہت زیادہ بے باک قسم کے تھے۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سن کے سونیا نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو تمہیں پہننے پڑیں گے، ورنہ دیکھ لینا، میں کبھی پیسے تمہیں نہیں دوں گی تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے۔ سونیا کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ رات کو تم نے ہی اس کے آنے کا انتظار کرنا ہے، میں سو جاؤں گی۔ یہ کہتی وہ چلی گئی۔ سارا دن بھی اس نے پریشانی میں گزارا، بار بار اپنی دوست کو کال کر کے
اپنے بیٹے کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی اور وہ یہی کہتی، یار پلیز کسی بھی طرح کوشش کرو اور جلدی پیسوں کا انتظام کرو، علی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اور وہ خاموش ہو جاتی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ ابھی تک جاگتی لاؤنج میں ٹہلتی عفان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کبھی زندگی میں ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ غیر مردوں سے خود کو چھپا کے رکھا تھا، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا وہ ایک مرد کو بہکانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس نے گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، بالوں کو بھی کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اگر عفان سونیا سے محبت نہ کرتا ہوتا تو یقیناً وہ اب تک بہک چکا ہوتا، جس قدر وہ خوبصورت تھی۔ عفان گھر میں داخل ہوا۔ سامنے اسے کھڑا ہوا دیکھ کے عفان نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا اور کمرے کی طرف جانے لگا۔ آپ نے کھانا کھانا ہے کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں کھا کے آیا ہوں۔ یہ کہتا وہ اپنے کمرے میں آیا تو سامنے سونیا ابھی تک جاگ رہی تھی، اور سونیا کو کمرے میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کے غصہ آیا۔ تم اس کے پاس نہیں گئے؟ صرف ایک رات کی تو بات ہے، ایک رات اس کے ساتھ گزار لو نا عفان۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ دیکھو سونیا، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں تم ایک فضول بات لے کے بیٹھ گئی ہو؟ سونیا، تم اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں جب سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے، تب سے تم نے میرا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج وہ پہلی دفعہ اس قدر غصے میں سونیا سے بات کر رہا تھا۔ وہ سونیا پہ جان نچھاور کرتا تھا، مگر یوں چلاتا دیکھ کے سونیا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسے اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے آنسوؤں کو بے مول ہونے سے بچاتا اپنے لبوں سے چن گیا، میری جان رونا بند کرو نا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ بس نہیں نہ رونا۔ اسے بیڈ تک لے کے آیا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے ہوئے کہنے لگی، عفان، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی میری جان۔ اگر مجھے نہیں کھونا چاہتی تو کیوں کسی دوسری عورت کو میری زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، اس کے ساتھ باتیں کرتی وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا اپنے لبوں سے لگا گیا، اس کے سر کو تکیے پہ رکھا، خود جا کے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ لان میں ٹہلتی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بار بار اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کرتی، کبھی موبائل کی طرف دیکھتی، کسی کو کال کرنے لگ جاتی۔ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اس حسین لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر اس نے دوبارہ پیچھے سوئی ہوئی اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ کوارٹر میں بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، چائے نماز پہ بیٹھی آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یا اللہ، کچھ ایسا ہو جائے، پیسوں کا بندوبست ہو جائے۔ میرا بیٹا بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ میں نے تو ساری عمر اتنی زیادہ تکلیف برداشت کی ہے، میں اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی۔ وہ رات بھر یوں ہی روتی رہی اور چائے نماز پہ سو گئی۔ اچانک کوارٹر کے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھا، چائے نماز اٹھا کے طے کرتی دروازے تک آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے عفان کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جلدی سے اسے پیچھے دھکا دیا، کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کرتا اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اسے عفان کی انگلیاں اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہونے لگی۔ کیوں تم میری زندگی کا سکون برباد کرنے آ گئی ہو؟ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ عفان نے اسے خود سے دھکا دیتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، مگر پھر پکڑا، چھوڑیں مجھے درد ہو رہی ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تمہیں کیا بولا تھا؟ میری زندگی سے دور چلی جاؤ،
میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جاؤ۔ اب کی بار وہ اتنی شدت سے چلایا کہ وہ رونے لگی، روتی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئی۔ رونا بند کرو، ابھی سے تم رونے لگ گئی ہو۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کہ میں تمہارے ساتھ ایک رات گزار لوں، اس کے بعد تم میری اولاد پیدا کرو گی؟ وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ بول بھی نہ پائی۔ وہ اس کے لبوں کی طرف دیکھنے لگا، اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پہ پھیرا تو وہ جی جان سے کپ کپائی اور پیچھے ہونے لگی۔ اچھا، تم میرے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہو؟ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے، اسے دور اچھالا اور ایک ایک قدم بڑھاتا اس کے قریب آ گیا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتی پیچھے دیوار کے ساتھ لگی۔ وہ جیسے ہی اس کے اوپر جھکنے لگا، ایک دم سے اس نے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ دور رہیں مجھ سے، پلیز دور رہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ اس نے غصے میں سامنے کھڑی ہوئی نوال کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ تمہارا تو ابھی سے بی پی لو ہو گیا، ابھی تو میں نے چھوا بھی نہیں۔ مجھ جیسے مرد کو تم جیسی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے بولنے لگا۔ اگر میں تمہارے قریب آیا بھی تو تمہیں اپنی نفرت دکھاؤں گی جو میرے دل میں تمہارے لیے پڑی ہوئی ہے۔ تم نے یہ فضول مشورے میری بیوی کو دینے ہوں گے۔ وہ غصے میں اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ عفان کو یہ لگ رہا تھا سونیا کو ایسے مشورے دینے والی وہی ہے، اور اتنی سی قربت پہ تمہاری جان نکلنے لگی۔ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس کی باتیں سن کے وہ اپنی بے بسی پہ ماتم کرنے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے نیچے بیٹھ گئی۔ رونا بند کرو، اٹھو۔ اب کی بار وہ غصے میں بولا۔ اسے یوں روتا دیکھ کے وہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ میں یہ سب کچھ اپنی خوشی سے نہیں کر رہی، بلکہ میں خود بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ مجھے 10 لاکھ چاہیے۔ ان سب کے بدلے میں سونیا نے مجھے 10 لاکھ دینے ہیں، تب جا کے میں نے اپنے بیٹے کا علاج کروانا ہے۔ میں اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ خدا کے لیے آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، اس کے بعد میرے قریب آ جائیے گا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی اور وہ کہکا لگا کے ہنسا۔ ایسا کیا سچ میں؟ سیریسلی میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، تم جیسی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا؟ جب میرے بستر تک آ کے میرے ساتھ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا بولا، پھر اس کی بے بسی کو دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ سوچ کے تو دیکھیں، اگر آپ کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ میرے پاس زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے میرے بیٹے کے سوا۔ مطلب تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں اتنی ہی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ جانے کیوں تمہیں دیکھتے ہی مجھے بھی اولاد کی چاہ ہونے لگی ہے، تمہاری طرح ایک حسین اور خوبصورت میری بیٹی ہو یا بیٹا ہونا چاہیے۔ وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا، اٹھو یہاں سے۔ وہ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے اٹھانے لگا۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اسے لے کے باہر آیا، گاڑی کا دروازہ کھول کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے لے کے اپنے فلیٹ پہ آ گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ آپ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ وہاں پہ پہلے کچھ مرد موجود تھے، اسے کمرے کی طرف جانے کا کہا۔ وہ ڈرتے ہوئے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب اس کے پاس آئے، اسے نکاح کے لیے پوچھنے لگے۔ وہ حیران تھی، وہ شخص اتنی آسانی سے اس کے ساتھ نکاح کے لیے کیسے تیار ہو گیا؟ اس چیز کی اسے سمجھ نہیں آئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم بن گئے۔ فلیٹ میں وہ دونوں اکیلے موجود تھے۔ سونیا بی بی کو اگر پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا تو وہ مجھے زندہ مار دیں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔
اب اولاد کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے لگا۔ وہ پیچھے ہوتی بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ پہلے پہل اس نے اپنی شدتیں لٹائیں تو اس کا ہر ایک عمل بہت زیادہ سختی تھی، مگر آہستہ آہستہ نرمی آنے لگی، کہیں سے محبت آنے لگی۔ آج کتنے عرصے بعد اس نے سکون محسوس کیا تھا جب بھی سونیا کے پاس جاتا تھا۔ سونیا ہمیشہ اسے یہی کہتی تھی کہ مجھے اولاد چاہیے، اس کے بعد ہماری اولاد ہوگی، مجھے اولاد چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں سن سن کے وہ خود بہت زیادہ پریشان ہو جاتا۔ کبھی وہ اولاد کو لے کے اتنا پریشان نہیں ہوا، لیکن سونیا کی حرکتوں کی وجہ سے وہ بیزار رہنے لگا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اسے لگا کہ اس کے پہلو میں سونیا ہے۔ دھیرے دھیرے آنکھیں بند کر کے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ جب اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے رات والے لمحات گھومے تو اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں اور اپنے سینے پہ سر رکھے سوئی ہوئی نوال کو دیکھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، دل بہت عجیب انداز میں دھڑکا۔ کھڑکی کی طرف دیکھا تو فجر کا ٹائم تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھا، اس نے نوال کی طرف دیکھا جس کے چہرے پہ عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ رات والا اس کا رونا اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ نوال، نوال اٹھو، ہمیں واپس جانا ہے، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ تو نوال نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، کدھر جانا ہے؟ اس نے اگلے ہی لمحے کمرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا ہر ایک لمحہ گھومنے لگا۔ اس کا دل مزید شدت سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دیکھو پریشان مت ہو، ہم نے ابھی واپس جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بہت زیادہ نرمی تھی۔ فجر ٹائم وہ واپس آئے، وہ سیدھا اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ کوارٹر میں آتے ہی اس نے بہت زور سے دروازہ بند کیا، آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ بہت رنگ بکھرے ہوئے تھے، ہلکا سا نشان اس کی گردن پہ بنا ہوا تھا۔ اس نے اس نشان کو چھوا، آنکھیں بند کی تو رات اس کا محبت والا رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کے ہر ایک لمس میں محبت تھی، لیکن اس نے تو اپنے شوہر کی نفرت دیکھی تھی۔ اس کے شوہر نے تو ہمیشہ اسے تکلیف دی تھی، لیکن یہاں اس نے نفرت کے باوجود بھی اسے جس طرح سے محبت سے نوازا تھا، اسے اپنے لمس سے آشناس کروایا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار وہ آنکھیں بند کرتی تو وہ شخص کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتا۔ عفان کے نام پہ بھی اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ اگلی صبح وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب سونیا کچن میں آئی اور اس کے بازو سے پکڑ کے ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ اس نے اس کے چہرے کو اوپر کیا۔ مجھے بتایا ہے عفان نے۔ کیا بتایا ہے؟ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے کل والی تمہارے ساتھ رات گزاری ہے، اب بس جلدی جلدی خوشخبری سنا دینا۔ اس کی بات سن کے وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی سونیا کو نکاح کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ جس دن سونیا کو نکاح کا پتہ چلا، اس دن اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دینا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آیا ہے تم پہ، کیونکہ کل رات تم نے میرا حق میرے شوہر سے لیا ہے، اس وجہ سے۔ لیکن کیا ہے نا، اولاد کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی وہ بار بار کہہ رہی تھی، اب ہمیں اولاد مل جائے گی نا، دیکھنا بہت جلدی ہمیں اولاد مل جائے گی۔ ہر بار وہ یہی کہتی، صرف ایک بار ہی کیا تھا، اس کے بعد نہیں کیا، مگر آج وہ بہت زیادہ بے چین تھا۔ بار بار سونیا اسے تنگ کر رہی تھی، بار بار اس کے ساتھ عجیب طرح کی باتیں کرنے لگی۔ آپ کو کبھی اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہوگی، بس اس کے ساتھ کبھی کبھی آپ نے تھوڑا سا وقت گزارنا ہے، تھوڑا سا، پھر آپ نے واپس میرے پاس آ جانا ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے بولی۔ سونیا پلیز، میں تمہاری ان باتوں سے تنگ آ جاتا ہوں۔ ہر وقت کی تم ایک ہی ٹاپک لے کے بیٹھی ہوتی ہو، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔
نہ میں کچھ سننا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے آپ کو۔ اچھا، اس کے پاس آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے جا کے یا میرے پاس؟ اس کی ایسی بے تکی باتیں سن کے وہ ایک دم سے اٹھ گیا۔ سونیا، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں ایسی فضول باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ اچھا، میں سونے لگی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور وہ چلتی ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی، مگر اس سے سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے قدم نوال کے کمرے کی طرف تھے۔ اس نے کوارٹر سے نکال کے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو نوال ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی سامنے کھڑے ہوئے عفان کو دیکھا تو نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ ایک دم سے بھاگ کے اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی اور وہ اس کے گرد بازو حائل نہ کر پایا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، اس کے گرد بازو حائل کیے۔ آپ ٹھیک ہو؟ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس نے چہرہ ہٹایا تو اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں، ناک بھی سرخ ہو گئی، اس کی سفید رنگت بالکل سرخ پڑ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میرا بیٹا بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بہت زیادہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پہ سر ٹکاتی شدت سے رونے لگی۔ اس وقت اسے کسی کا سہارا چاہیے تھا۔ اس نے ساری زندگی اکیلے تکلیفیں برداشت کی تھی۔ رونا بند کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے بیٹے کو، وہ محبت سے بولا۔ میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہوں، میرے پاس کوئی سہارا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ وہ اسے اپنائیت کا احساس دلانے لگا، ایک دفعہ پھر سے اپنے سینے سے لگا کے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ نہیں بچ پائے گا، میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں، میں اس کے سہارے جی رہی ہوں، ورنہ میں تو تب بھی مر جاتی۔ جب میرے شوہر نے میرے کردار پہ الزام لگا کے مجھے گھر سے دھکے دے کے نکالا تھا، مجھے کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف۔ وہ اس کے ساتھ چپک کے کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، رونا بند کرو نا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مکمل طور پہ اسے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا، اسے اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔ آپ کو آپ کے بیٹے کے پاس لے جاؤں؟ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں بالکل ڈھیلی پڑنے لگی۔ سنبھالے خود کو، آہستگی سے اپنا سہارا دے کے اسے بیڈ پر بٹھایا، مگر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اٹھیں آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں، نرمی سے گویا ہوا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کب اس کے ساتھ اتنا نرم ہونے لگا، کب اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس کی قربت میں جو اس نے سکون محسوس کیا تھا، جو اسے اپنائیت محسوس ہوئی تھی، اسے کبھی سونیا کے پاس بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، اپنے لبوں سے لگایا۔ پریشان کیوں ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی گال پہ ہاتھ رکھ کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا، اس کے سینے پہ سر رکھ دی، اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا، میری پوری باڈی میں کچھ ہوتا ہے، عجیب سا ہوتا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کبھی اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کریں، اٹھیں میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں، چیک اپ کروا کے لاتا ہوں۔ وہ ابھی یہی کہہ رہا تھا، اچانک اس کے بازوؤں کے حصار میں لڑکھڑا گئی۔ نوال، نوال کیا ہوا ہے آپ کو؟ نوال، وہ اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ نوال آنکھیں کھولیں۔ نوال کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا، اسے لے کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ کافی دیر بعد وہ باہر آئی اور کہنے لگی، مسٹر عفان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر تھوڑی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ دیکھیں آپ کی وائف اسپیکٹ کر رہی ہیں تو یہ بہت زیادہ ویک ہیں
اور آج کل شاید یہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، جس کی وجہ سے بیبی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پلیز آپ ان کا خیال رکھیں، ڈاکٹر نرمی سے بتانے لگی۔ اور میں نے جو میڈیسن لکھ کے دینی ہے آپ نے باقاعدگی سے دینی ہے انہیں، ہر ایک ویک بعد انہیں ڈرپس لگیں گی۔ ڈاکٹر باقاعدہ شیڈیول بتا رہی تھی اور وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، اور یہ سن کے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ وہ باپ بننے والا ہے، اور باپ بننے کی خوشی کتنی ہوتی ہے اس چیز کا اسے آج اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ آہستگی سے آ کے اس کے پاس بیٹھا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، اس کی گال پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، آپ مما بننے والی ہو۔ وہ محبت سے اسے بتانے لگا تو بساختہ ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی تھی۔ یہ وہ پہلے بھی لمحے محسوس کر چکی تھی، اور یہ لمحات بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اس چیز کا اسے اندازہ تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی، اس کی آغوش میں اپنا سر چھپا گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بچوں کی طرح بہت شدت سے رونے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اس نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا۔ اسی ہاسپٹل میں میرا بیٹا ہے، مجھے میرے بیٹے کے پاس لے جائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں لے کے جاتا ہوں۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اولاد ماں باپ کو کتنی عزیز ہوتی ہے۔ وہ تو ابھی باپ بنا بھی نہیں تھا، اس کا بچہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، اور ابھی سے وہ اس کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے لے کے اس کے بیٹے کے پاس آیا، اس کے بیٹے کو دیکھنے لگا جو بہت خوبصورت تھا۔ اس کی سفید رنگت وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے نگاہیں ہٹانا مشکل تھیں۔ وہ آہستگی سے اپنے بیٹے کے ہاتھوں پہ بوسہ دینے لگی۔ مما کی جان، جلدی سے ٹھیک ہو جائے نا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ قریب ہوتی اس کی پیشانی کو چومنے لگی۔ اسے لے کے باہر آیا، بجائے اسے گھر لے جانے کے ایک پارک میں لے کے آ گیا۔ اسے جوس لے کے دیا، یہ لیں پی لیں۔ اس نے آنکھیں بند کر دی، اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ میں تھک گئی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ایک گرفت میں اس کا ہاتھ لیا۔ اچھا پریشان نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے سونیا بی بی سے، آپ سے، لوگوں سے، زندگی سے۔ مجھے ہر چیز سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میرے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ ایسی باتیں نہیں کریں نا، پلیز ایسی باتیں نہیں کریں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نہیں آپ کو چھوڑنے والا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ وہ کب بہکا، اس کے اوپر جھکا، اپنی آنکھیں بند کیے اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ جب اس سے الگ ہوا تو اس وقت وہ دونوں اکیلے پارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ مجھے اب چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ نہ جانے کیوں اس نے یہ بات بولی۔ وہ نہیں جانتا تھا سونیا کا کیا ری ایکشن ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ آج کل وہ سونیا سے دور دور ہونے لگا تھا، کیونکہ سونیا کا چڑچڑاپن، اسے کا ہر وقت لڑنا جھگڑنا، ہر وقت اولاد کی باتیں، یہ سب کچھ اسے بہت زیادہ کوفت میں مبتلا کر دیتا۔ صبح صبح وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب سونیا کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ یہ تمہارے چہرے کا رنگ اتنا زیادہ زرد کیوں پڑ رہا ہے؟ سونیا کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں مما بننے والی ہوں۔ اور یہ سن کے سونیا کے لبوں کی مسکراہٹ نہ جانے کیوں غائب ہوئی۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ اتنے سالوں میں وہ ماں نہیں بن پائی، اور یہ بننے والی ہے۔ حالانکہ یہ اس کی اپنی خواہش تھی، اس کے باوجود نہ جانے کیوں اسے جلن کا احساس ہوا۔ پھر زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، ویسے ہے تو ناجائز ہی، اتنا خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ اور یہ سن کے نوال کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے، جلدی ناشتہ بنا کے لے آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ اسی لمحے وہ کچن میں آیا۔ سونیا اسے کچن میں جاتا دیکھ کے حیران ہونے لگی۔ نوال میری بات سنو،
میں نے ایک ملازمہ کو بولا ہے، کل سے وہ آ کے کھانا پکا دیا کرے گی، کام کر دے گی، تم آرام کرو۔ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے کہ تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ورنہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ سونیا اس کی بات سن کے کہنے لگی، کیوں؟ یہی کام کرے گی؟ اتنا بھی کیا؟ بچے تو پیدا کر کے یہ کون سا اتنا مشکل کام ہوتا ہے؟ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا، سونیا دیکھو، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ کچھ ایشوز ہیں، اس وجہ سے ہم اسے کام نہیں کروا سکتے۔ وہ نرمی سے بولا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہیں اس کی بہت زیادہ فکر ہوئی ہو، تم اس سے محبت کرتے ہو، تمہیں بچہ چاہیے بھی یا نہیں، یہ سب کچھ تمہارے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ سونیا خود سے سونیا کا چلانا اسے بہت برا لگا۔ سونیا کیا ہو گیا ہے؟ اب کی بار وہ نرمی سے سونیا سے گویا ہوا، مگر سونیا پیر پٹکتی کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ سونیا کے پیچھے پیچھے آیا۔ سونیا یار، تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، ایسے کمرے میں کیوں آ گئی ہو؟ چائے اس کے پاس، وہ آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے نا، اسی کا خیال رکھیں، میرے پاس کیوں آ رہی ہیں؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ سونیا وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے چلاتے ہوئے بولا، مگر سونیا نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس دن کے بعد سونیا کو عجیب سی نوال سے جلن ہونے لگی۔ وہ نوال کا خیال رکھتا، رات کو آتے ہوئے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا۔ سونیا کو اس چیز پہ غصہ آنے لگ جاتا۔ رات کا وقت تھا، وہ بلکنی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ سونیا جب اس کے پاس آئی، پیچھے سے اس کے گرد بازو حائل کیے، وہ مڑ کے سونیا کو دیکھنے لگا۔ ایک بات بولوں؟ جی بولیں، سونیا بڑے لاڈ سے بولی۔ میرے خیال سے ہمیں نوال کو اس گھر سے نکال دینا چاہیے۔ یہ سن کے عفان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ سونیا یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو، مجھے اس لڑکی سے جیلسی ہوتی ہے، آپ زیادہ اس کے قریب جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے کوئی اولاد نہیں چاہیے، کوئی بچہ نہیں چاہیے، پلیز آپ اسے اس گھر سے نکال دو۔ ہمیں اس کا وہ بچہ بھی نہیں چاہیے، وہ اپنا بچہ بھی اپنے ساتھ لے کے جائے۔ یہ سن کے اس نے سونیا کو خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار سونیا، جو تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی، وہ میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے خون کو کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ سن کے سونیا کو دھچکا لگا۔ تمہیں تو کل تک بچہ چاہیے ہی نہیں تھا۔ نہیں چاہیے تھا، لیکن اب تو چاہیے نا، اب تو وہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ سونیا وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس سے محبت کرنے لگے ہو۔ سونیا میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ شاید وہ اس وقت خود سے بھی جھوٹ بول رہا تھا، سونیا سے بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سونیا کے دماغ میں جو چالیں چلنے لگی تھی اسے وہ ناواقف تھا، اور وہ اس کے سینے سے لگی، اس کی محبت کو پھر سے محسوس کرنے لگی۔ مگر نہ جانے کیوں اب وہ اسے ویسی محبت نہیں دے پاتا تھا۔ وہ سونیا سے بہت زیادہ دور دور ہونے لگا۔ وہ عجیب قسم کی نفسیاتی اور پاگل سی اسے لگنے لگی، جو ہر وقت اس پہ الزام لگاتی، کبھی اسے کچھ کہتی، کبھی کچھ کہتی۔ وہ ہر بار برداشت کر جاتا، اپنی محبت کی وجہ سے، سونیا کی ذہنی حالت کی وجہ سے۔ اسے محبت کرتا، پیار کرتا، اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار اس کی قربت میں وہ درمیان میں نوال کو لے کے آ جاتی۔ رات کا وقت تھا، نوال کی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہونے لگی، تو اس نے موبائل اٹھا کے عفان کو میسج کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عفان کمرے میں آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ کمرے کا دروازہ بند کیا، اس کے پاس بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ بس پاؤں میں بہت زیادہ پین ہو رہی تھی، پیٹ میں بھی بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ لائی میں دبا دیتا ہوں۔ نہیں، دبانا نہیں، بس ویسے ہی میں نے کہا آپ میرے پاس آ جائیں گے، تھوڑی دیر آپ سے باتیں کر لوں گی تو دھیان بٹ جائے گا۔ نہیں، میں دبا دیتا ہوں۔ اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا دھیرے دھیرے دبانے لگا، پھر آئل اٹھا کے اس کی مالش کرنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ سے تو مجھے عشق ہونے لگا ہے۔ وہ بے ساختگی میں کہہ گئی۔ اس نے اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا جس کے بیٹے کی سرجری ہو چکی تھی،
اب وہ کافی زیادہ خطرے سے باہر تھا، تب سے وہ بھی کچھ پرسکون اسے نظر آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے پاؤں کو دباتے ہوئے وہ کہنے لگا، پھر کرو مجھ سے عشق۔ وہ گھبرا گئی۔ جو چیزیں ہم سے دور چلی جائیں ان سے عشق نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی خود کو خسارے میں رکھتے ہیں۔ میں آپ سے عشق نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں نے آپ سے دور چلے جانا ہے، اس وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی۔ پھر اس کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گیا۔ اگلے دن اسے حیرت ہوئی، سونیا خود اس کے لیے ناشتہ لے کے آئی، دودھ لے کے آئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، تم نے میری بات مان لی اور اب تم ہمیں بچہ دے رہی ہو۔ یہ سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ دن گزرنے لگ گئے۔ سونیا ناشتہ کرنے لگی۔ کرنے کے بعد دودھ جیسے ہی اس نے پیا تو اسے اپنے پیٹ میں بہت عجیب طرح کی پین محسوس ہونے لگی۔ اس نے فوراً سے عفان کو کال کی، عفان میرے پیٹ میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، پلیز آپ مجھے ہاسپٹل لے کے جائیں۔ 5 منٹ میں عفان پہنچ چکا تھا، اسے لے کے بنا دیر کیے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں شکر ہے آپ انہیں وقت پہ لے کے آ گئے، ہم نے دیکھا ہے انہیں کوئی زہریلی چیز دینے کی کوشش کی گئی جس سے ان کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں مسل دیا ہو۔ وہ آ کے نوال کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کیا کھایا تم نے؟ پاگل ہو کیا؟ دیکھ کے کھانا نہیں کھا سکتی؟ کس نے دیا؟ ملازمہ نے دیا؟ میں گھر جا کے پوچھتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سونیا بی بی نے دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ دودھ پیا تو اس کے بعد اور ڈاکٹر کی بات اسے یاد آئی، شاید 2 دن بھی اس میں کچھ زہریلا تھا اور اب اسے سمجھ آئی تھی۔ سونیا اسے مکمل طور پہ درمیان سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ اسے سونیا سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس نے نوال کو سونیا سے دور رہنے کا کہا۔ وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ سونیا نے آ کے اس کے سینے پہ سر رکھا، اس کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اب آپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے، مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ دور چلے جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا، سونیا دیکھو، فی الحال مجھے تنگ مت کرو، میں تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نوال سے اپنا بچہ لے کے اسے اس گھر سے نکال دیں گے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا، مگر اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، وہ کیا کرنے والا تھا، اس بارے میں تو وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سونیا سو جائے اور اس وقت اسے شدید نوال کی یاد آ رہی تھی اور وہ نوال کے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سونیا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، مگر اس کے بس نوال کی طرف ہی خیال تھے۔ جیسے ہی سونیا سوئی تو وہ جلدی سے اٹھ کے نوال کے کمرے میں آیا، آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سو رہی تھی۔ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آ گیا، اس کے قریب آتا، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، اس کے ہاتھ اس کی انگلیوں پہ بوسہ دینے لگا۔ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہونے لگی ہے نوال، حقیقت میں عورت کیا ہوتی ہے مجھے اب احساس ہوا ہے، تم نے مجھے بتایا ہے کہ عورت کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جب تم مجھے محبت دیتی ہو، جب محبت سے میرے پاس آتی ہو، مجھے تم سے عشق ہونے لگ جاتا ہے نوال، میں خود نہیں جانتا مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اسے اپنی آغوش میں چھپاتا نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اٹھ جائیں، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے اٹھانے لگی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، وہ اس وقت نوال کے پاس موجود تھا۔ مسکراتے ہوئے نوال کو دیکھنے لگا، اس کے قریب گیا، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھا جہاں ایک ننھی سی جان کو محسوس کرنے لگا۔ ابھی وہ ایسے ہی دونوں بیٹھے ہوئے تھے
جب دروازے پہ بہت زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا، سامنے کھڑی سونیا تھی۔ سونیا نے جب اسے اتنا نوال کے قریب دیکھا تو وہ غصے میں اس کے پاس آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے پاس سے اٹھیں، اس خلیص لڑکی کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ چلے یہاں سے، آپ اس کے پاس کیوں آئے ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم سے اٹھا۔ سونیا کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ سونیا، وہ اسے زبردستی لے کے کمرے میں آ گیا، جبکہ نوال تو بہت زیادہ سہم گئی۔ اسے سونیا سے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ سونیا کو صحیح کہہ گئی تھی، نہ میں تمہیں اس دنیا میں زندہ سلامت رکھوں گی، نہ تمہارے بچے کو۔ تم نے مجھ سے میرا شوہر چھیننے کی کوشش کی۔ کمرے میں لاتے ہی اس نے غصے میں کمرے کا دروازہ بند کیا۔ سونیا تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ اس کے قریب آنے لگا تو وہ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ وہ لڑکی ناپاک ہے، تم اس کے پاس کیوں گئے تھے؟ تم صرف میرے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے ہر چیز کو تہس نہس کرنے لگی۔ عفان نے اس کے بازو سے پکڑ کے سرتار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار، جو تم نے آگے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، ایک اور لفظ اپنی زبان سے نکالا میری بیوی کے بارے میں، اور اس کے یوں چلانے پہ سونیا کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا مطلب؟ وہ بیوی آپ کی؟ وہ کوئی میری ناجائز اولاد نہیں بلکہ جائز اولاد ہے، اور تمہیں کیا لگا تھا میں گناہ کر کے اولاد پیدا کرواؤں گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بیوی ہے میری، میں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ اور یہ سن کے سونیا کا دل چھن سے ٹوٹا۔ وہ شخص کو دیکھنے لگی جس کے لیے وہ جنونی تھی، اور وہ اسے کیا کہہ رہا تھا کہ اس نے نکاح کیا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے چلانے لگی۔ سارا دن اس نے خود کو کمرے میں بند رکھا، مگر عفان بھی نہیں آیا۔ وہ آفس چلا گیا۔ اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا، اور عفان اسے بہت زیادہ اپنا خیال رکھنے کا بولا ہوا تھا، اور وہ بھی اپنا بھرپور خیال رکھ رہی تھی۔ آج وہ اوپر والے پورشن میں آئی تھی، مگر اب سیڑھیوں کو دیکھ دیکھ کے اس کا دل گھبرانے لگا۔ نیچے جانا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سونیا نے جب اسے سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ اسے درمیان سے ہٹانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ سونیا اس کے پاس آئی، بالکل اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، بنا آواز کیے آئی تھی۔ اسی لمحے لاؤنج میں عفان داخل ہوا۔ اس نے جب سونیا کو دیکھا جو اسے دھکا دینے لگی تھی، اس نے چلاتے ہوئے نوال کا نام پکارا۔ نوال فوراً سے سائڈ پہ ہو گئی۔ سونیا جو دھکا دینے لگی تھی وہ خود سیڑھیوں سے نیچے جا گری، ایک ایک سیڑھی سے نیچے گرتی چلی جا رہی تھی۔ سفید ماربل لال سرخ ہو گیا اس کے خون سے۔ وہ آنکھیں پھاڑے نیچے گری سونیا کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے ایک لمحے کے لیے لگا کہ اگر آگے سے نہ ہٹتی تو اس کا کیا حال ہونا تھا۔ وہ کہیں نیچے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی اور نیچے گری ہوئی سونیا کو دیکھنے لگا، جو گرانے تو اسے آئی تھی مگر بدقسمتی سے خود ہی گر گئی۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی۔ اس کے سر پہ بہت زیادہ چوٹ لگی تھی، اور ایک سیڑھی پہ اس کے سر میں چوٹیں لگیں۔ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لے کے ہسپتال پہنچ گیا، ساتھ ساتھ نوال کو کال کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی میں ٹھیک ہوں، مگر اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے وہ کوما میں جا چکی ہے، اور اس کے دماغ میں بہت گہری چوٹیں لگی ہیں۔ اگر وہ کوما سے واپس آئیں گی بھی تو وہ نارمل نہیں ہوں گی، بلکہ بالکل پاگل ہوں گی۔ ان کا ذہن کسی بچے کی طرح ہوگا۔ اور یہ سن کے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ گھر آیا، اس نے اسے لے کے ہسپتال چلا گیا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اسے لے کے ہسپتال آیا۔ اللہ نے اسے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا، اور وہ مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ جب عفان نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو اسے ایک عجیب سی سچائی کا احساس ہوا۔
اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد جب وہ لوگ ڈسچارج ہوئے تو ساتھ ہی اس کی پہلے والے بیٹے کو بھی اسی گھر میں لے کے آ گیا تھا۔ اس کا خیال رکھنے لگا۔ وہ ان دونوں کا بھرپور طریقے سے خیال رکھتا۔ وہ کوما میں جا چکی تھی۔ ہر وقت اس کے لیے چالیں چلنے والی، اس کے بارے میں غلط سوچنے والی سونیا، جس سے اس نے ٹوٹ کے چاہا تھا، بہت زیادہ محبت تھی، مگر سونیا نے خود ہی اس کے دل سے اپنی جگہ کو ختم کیا۔ مرد کو صرف وہی عورت پسند آتی ہے جو اسے سکون دیتی ہے، نہ کہ اسے لڑتی جھگڑتی ہے یا اس کے سکون کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ وہ اسے عشق کرنے لگ جاتا ہے۔ نوال بھی ایسی ہی تھی، بے انتہا محبت کرنے والی۔ نوال کے ساتھ اسے احساس ہوا تھا زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ وہ اس کا خیال رکھتی، اپنے دونوں بچوں کا خیال رکھتی۔ صبح صبح وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ایک بیٹے کو سلایا تو دوسرے کو اسکول بھیجنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا تھا، اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ آ گئے ہیں۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، لیکن آج بالکل بھی نہیں جانا، کل رات آپ کے ساتھ بہت خوبصورت لمحات گزرے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ کل رات والے لمحات نوال کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اب آپ نے مجھے شرمانے پہ مجبور کیا ہے، میں آپ کو ناشتہ بنانے پہ لگا دوں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ہاں جی، آج تو آفس سے چھٹی ہے اور میں ابھی بھی چل کے آ رہا ہوں کہ بیگم کو کہوں آپ آرام کریں اور ہم کام کریں گے، کیونکہ کل پوری رات ہم نے بیگم کو آرام نہیں کرنے دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے نوال کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اب وہ نگاہیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ عفان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بس ہمیشہ آپ ایسے ہی رہنا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔